بڑھیا عبادت تقوی. اخبار فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی ہے کیا؟ فرمایا کہ جب کوئی آدمی تنگ راستے سے گزرے اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں سمیٹ لیتا ہے، احتیاط سے گزرتا ہے، کئی دامن کسی کانٹے سے جھاڑی سے الجھنے نہ پائے. فرمایا دنیا کے اس سفر میں یوں ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، کہیں گناہ سے دامن گندا نہ ہو، اسی کا نام تقوی. یہی پرہیزگاری. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متقی بننا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان. عادت اتنی بڑھیا کہ اللہ تعالیٰ کریم کہہ رہے کہ ہم اسے اپنی دوستی کا اور اپنی ولایت کا تاج بناتے ہیں. عبادت اتنی بڑھیا کہ جو اس کے دین کے لیے بھی کافی، اس کی دنیا کے لیے بھی کافی. عبادت اتنی بڑھیا کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں. عبادت اتنی بڑھیا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور آسان کتنی؟ جتنا باوضو رہنا. تو باوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لے، پھر باوضو. وضو ٹوٹ جائے تو پھر باوضو، پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے، پھر باوضو، پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے، پھر باوضو. مشکل ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے متقی بننا بھی اتنا ہی آسان ہے. اگر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی. پھر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی. پھر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی. کتنا آسان. تو فرمایا کرتے تھے اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. کتنا آسان ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. لیکن میرے عزیزو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دل سیاہ ہونے لگتا ہے، دل سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر گناہ نہیں لگتا، پھر گناہوں پہ جرت ہو جاتی ہے، پھر گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے، پھر گناہ اسٹیٹس بن جاتا ہے، پھر گناہ علل اعلان کرتا ہے، پھر خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی گناہ کر کے باہر آ کے اعلان کرتا ہے. جب گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بس اوقات یہ گناہوں کی زندگی آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتی. دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. سر کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، اگر اس آنکھوں کا نور چلا جائے، آنکھوں کا نور چلا جائے تو آدمی کو گڑھا نظر نہیں آتا، سامنے آگ نظر نہیں آتی، اس کی طرف سانپ بچھو آ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اسے اندازہ نہیں کہ کیا ہلاکت ہے آگے، اس سے آگے کیا مصیبت پڑی ہے، نظر جو نہیں. میرے عزیزو جب دل کا نور چلا جاتا ہے تو اس پر آنے والے گناہوں کے مصائب اسے نظر نہیں آتا، اسے گناہوں پہ آنے والی مصیبتیں نظر نہیں آتی، اسے گناہوں پہ آنے والی عذاب وہ اسے نظر نہیں آتا. بصارت چلی جائے گڑھے میں گر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. بصیرت چلی جائے گناہوں کی زندگیوں میں یہ اس کو مزہ سمجھتا ہے، اسی میں مزہ سمجھتا ہے. اور جنہیں اللہ رب العزت آنکھوں کی بصارت دیتا ہے وہ ہلاکت کی چیزوں سے بچتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالی دل کی بصیرت اور نور نصیب فرماتے ہیں اور اس سے انہیں گناہوں کی مصیبتیں نظر آتی ہیں، گناہوں کی ہلاکتیں نظر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ جیل کی تکلیف تو برداشت کر لوں گا لیکن گناہوں پہ آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. جیل کی تنہائی، جیل کی تکلیف، جیل کی مشقت، جیل کی آزمائش تو برداشت ہو جائے گی لیکن اے اللہ یہ گناہ کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی.
جیل چلا جاؤں گا، گناہ سے بچا لے۔ یہ دعا ہے اس پیارے اللہ کے بندے کی جسے اللہ نے بصیرت کا نور دیا تھا۔ وہ تو گناہوں سے اتنا ڈر رہا ہے، وہ تو گناہوں سے اتنا خائف ہے، وہ تو گناہوں سے اتنا پریشان ہو رہا ہے، وہ تو گناہ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ جیل جانے کے لیے تیار ہے، اس کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس کی تنہائیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہلاکت ہے۔ قرآن مجید ہے بھائی، اللہ کے پیارے کا تذکرہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، جسے اللہ نے دل کا نور دیا ہے۔ وہ کہتا ہے رب السجن، اے اللہ جیل چلا جاؤں گا، احب الیہ، وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کے طرف یہ بلا رہے ہیں، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، تقوی جیسی عبادت ہے بھی بہت بڑھیا، ہے بھی بہت بڑھیا، آسان بھی اتنی جتنا باوضو رہنا آسان، کہ وضو ٹوٹ گیا پھر کر لیا پھر باوضو، پھر ٹوٹ گیا پھر کر لیا پھر باوضو، آسان اتنا، اور عبادت سب سے بڑھیا۔ لیکن میرے عزیزو، دیر نہ کرنا، معمولی نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا کہ چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے تو مل کر پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی آگ سے تو بڑی آگ بھڑکتی ہے، قطرے قطرے سے تو دریا بنتا ہے۔ معمولی نہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوگا، دل سیاہ ہونے لگے گا، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوگی، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوگی، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوگی، اور ایسی سیاہی ہوگی کہ ایمان کا نور ہی چلا جائے، ایمان ہی سلب ہو جائے، ایمان ہی چلا جائے۔ تو بڑی عبادت ہے، اور آسان بھی بہت، آسان بھی بہت۔ اللہ کی دوستی اس عبادت سے ملتی ہے، ولایت کا تاج اس سے ملتا ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دنیا کے لیے اور اس کے دین کے لیے جو نیکی اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے وہ تقوی کی نیکی، دین بھی بڑھیا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی آسانیاں پر فرمائیں گے، آسانیاں کر دیں گے، عبادت ایسی بڑی ہے۔ تو آج اگر خیال بھی آتا ہے نا میرے عزیزو دین پہ چلنے کا، کسی دین کی مجلس میں جا کر، کسی کا واعظ سن کر، کوئی اچھے ماحول میں جا کر دین پہ چلنے کا خیال بھی آتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دینداری چند عبادات کا نام، اور جو گھر میں گناہ کی آگ لگی ہے اسے بجھانے کی فکر نہیں، اور جو لین دین میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے توبہ کوئی نہیں، اور وہ معاشرت میں جو رہن سہن کے انداز نافرمانی کے ہیں اس پہ کوئی نظر نہیں، اور مطمئن ہے اوروں سے تو اچھے ہیں، مطمئن بھی ہیں اوروں سے تو اچھے ہیں، مطمئن بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے دین کی روح نکل جاتی، گناہوں سے دینداری کی روح ختم ہو جاتی۔ یہ بڑھیا عبادت، بڑھیا عبادت۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا ہر حال میں تقوی اختیار کرو، خلوت ہے، تنہائی ہے، خوشیاں ہیں، بازار ہے، اپنوں میں ہیں، بیگانوں میں ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہے تقوی اختیار، یہ بڑھیا نیکی ہے۔ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ میں کثرت سے نفلی عبادت نہیں کرتا، اس سے آپ کی دینداری میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے آپ کی دینداری جاتی رہے گی کہ آپ کثرت سے عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں۔ دیوار پہ ماربل اچھا لگا رہا لیکن دیوار ہی گرنے والی ہے،
تم یہاں ماربل بھی ضائع کرو گے. دیوار مضبوط ہے, ماربل نہ بھی لگایا تب بھی گرمی سردی میں بچائے گی نا بھائی, تب بھی گرمی سردی میں بچائے گی. تو بھائی تقوی دیوار کو مضبوط کرنے کا نام, نفلی عبادت اس کو کلر کرنے کا نام, اس پہ ٹائل لگانے کا نام, اس پہ ماربل لگانے کا نام ہے. یہ تبھی اچھا لگے گا جب دیوار مضبوط ہو. تقوی تو ہے کوئی نہیں, دیوار تو مضبوط ہو ہی کوئی نہیں, اور اس پہ قیمتی ماربل لگا رہا, دونوں ضائع کرے گا, دونوں ضائع کرے گا. تو پرہیزگاری بڑھیا عبادت ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, وہ ایک زہر ہے. میں نے عرض کیا آسان بھی ہے, کرنے کا کام تو نہیں ہے نا, بچنے کا نام ہے. نہ کرنا, نہ کرنا. اور پھر آسان بھی اتنا, سبحان اللہ, جیسے باوضو رہنا آسان. اللہ کریم نے تقوی اختیار کرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر فرمایا. وعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ متقی لوگوں کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں, ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پی لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں. لیکن انہی متقیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, گناہ بھی کرتے ہیں. انہی متقی لوگوں کی خوبی یہ بھی ہے, گناہ بھی کرتے ہیں. او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. لیکن ان متقیوں کی خوبی یہ, گناہ تو کرتے ہیں لیکن معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے. عربی زبان میں جو فا ہے اس کے معنی آتے ہیں فوراً, فوراً. گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ اور معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے. فرمایا یہ متقی ہیں, ان کے لیے جنت ہے. فرمایا اعدت للمتقین, ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے, اور یہ گناہ بھی کرتے ہیں. لیکن گناہ کے بعد معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے. کتنا آسان کر دیا تقوی, کتنا آسان کر دیا. کہ ایسی بڑھیا عبادت کہ آدمی اللہ کا ولی بن جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگ جائے, اللہ کا سچا دوست بن جائے. ذات, نسب, رنگ, علاقہ, بڑا چھوٹا, اللہ کیا اس بنیاد پر عزت نہیں. اس کے بعد جو نیکی ہے تقوی کی, اس سے اللہ کیا اسے عزت ہے. ذات کا کیسا ہے, رنگ کا کیا ہے, کون کون سی ہے, اللہ کیا تقوی کی عزت ہے. اس کے پاس وہ نیکی ہے, اللہ کے دربار میں اسے عزت مل جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایسی بڑی عبادت, اور آسان بھی ہے. وہ اوقات جب تقوی کی باتیں آتی تو خیال ہوتا ہے ہم کہاں گناہگار متقی بن سکتے ہیں. ہم پہلے سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, ہم کہاں گناہگار متقی بن سکتے ہیں. بھائی گناہگار سے گناہگار آدمی باوضو رہ سکتا ہے نا بھائی, رہ سکتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم جیسے کمزور بھی متقی بن سکتے ہیں. جیسے باوضو رہنا مشکل نہیں, ایسے متقی بننا بھی مشکل نہیں. لیکن ہمت اور حوصلہ چاہیے, تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے. اور تقوی کے جو ثمرات ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ متقی بن جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا. آسمان سے بھی برکتیں, زمین سے بھی برکتیں. زمین و آسمان کی یہ فضا برکتوں سے بھر جائے گی. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ہر نعمت سے نفع بہت ملے گا, فائدہ بہت ہوگا, راحت بہت ہوگی, سکون بہت ہوگا, کام بہت آئیں گے اللہ کی نعمتیں. کسی گھر میں تقوی والے اکٹھے ہو جائیں, چھوٹا گھر ہو, تھوڑی نعمتیں ہوں, لیکن سبحان اللہ تقوی کی برکت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تھوڑی نعمتوں کے اندر بھی اس گھرانے کو راحت بہت ملے گی, ان نعمتوں سے نفع بہت ہوگا. اور جب تقوی نہیں ہوتا, گناہوں کی نحوست ہوتی ہے, گننے میں نعمتیں بہت ہیں
لیکن یہ بیچارہ ان کا چوکیدار ہے اور ان نعمتوں سے اس گھرانے کو راحت کوئی نہیں ملتی، سکون کوئی نہیں ملتا، آرام کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں، گننے میں نعمتیں بہت ہیں۔ ایسی بڑھیا عبادت کہ فرمایا برکتیں ہی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ تقوی کی عبادت سے اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، بڑھتی بھی ہے، نفع بھی بڑھتا ہے۔ کافروں کو کیا پتا، انہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، انہیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں پیسے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، سکون ہوگا، اور جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، اتنا زیادہ آرام ہوگا۔ انہیں تو بس یہ لوجک سمجھ میں آتی ہے، ان کی عقل ہے اتنی، ان کی سمجھ اتنی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی عقل کے پیچھے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے۔ مسلمانوں کی عقل کے ساتھ اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے کہ نعمتیں تھوڑی ہوں گی، راحت تمہیں زیادہ ملے گی، چیزیں تھوڑی ہوں گی، سکون تمہیں زیادہ ملے گا، گھر چھوٹا ہوگا، جنت کیسے لگے گا؟ بس تم تقوی کی عبادت کرنا، تم مجھے ناراض نہ کرنا، تم میری نافرمانی سے بچنا، برکتی برکت۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کچھ لوگوں کا کل زبردست قسم کا پروٹوکول ہوگا، جب کوئی بڑا آدمی آتا تو اس کو دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اس کے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کو دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اس کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جب اللہ کی جنت میں جا رہے ہوں گے، دروازے پہلے سے کھلی ہوئے ہوں گے، اور وہاں کھڑے ہونے والے ان سے کہیں گے سلام سلام، سلامتی سلامتی۔ فرمایا کون سی نیکی ہے ان کے پاس؟ فرمایا ان کے پاس تقوی کی نیکی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، یہ تقوی والے ہیں کہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہوں گے، اللہ کی جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ کل کی زندگی کی بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں، مشکل گھاٹیاں جو اللہ کے دین نے بتائی، اللہ کے نبی نے بتائی، ان گھاٹیوں میں ایک پل صراط بھی ہے، مشکل گھاٹی ہے وہاں، لیکن فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن جن کے پاس تقوی کا نور ہوگا وہ تو اس گھاٹی سے گزریں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا، بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے۔ کون سی گھاٹی؟ پل صراط۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور دوسرے لوگ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگ اس میں گر رہے ہوں گے، برباد ہو رہے ہوں گے، ہلاک ہو رہے ہوں گے، اور یہ پتہ بھی نہیں لگے گا، نکل جائیں گے۔ ان کے پاس عبادت بڑھیا ہے، اور وہ عبادت تقوی کی ہے، تقوی کی عبادت ہے۔ ان للمتقین مفازا، پرہیزگار لوگ کامیاب، حدائق واعنابا، باغات، انگور، وکواعب اترابا، ہم عمر عورتیں، متقی لوگوں کے لیے۔ تو میرے عزیزوں بہت بڑھیا عبادت، دین دنیا، دنیا آخرت دونوں بڑھیا، یہ ایسی بڑھیا عبادت، اور آسان بھی ہے، آسان بھی ہے۔ جیسے باوضو رہنا ہر وقت آسان ہے، اسی طرح یہ نیکی بھی آسان ہے، ہر وقت باوضو رہنا آسان ہے، یہ نیکی کرنا بھی آسان۔ تو گھروں کا ماحول تقوی کا بنائیے، ہم اپنی زندگی کو تقوی پہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔